تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری صرف جو ہے نا ہم یہ سمجھتے کہ ہم زبانوں سے بات کرتے ہیں، زبان ہی بات ہے، زبان ہی لائیں گے، نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ کل قیامت کے دن جو ہے تمہاری زبان کو بند کر دیا جائے گا، زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، بالکل بند، ایل بھی لگ جائے گی۔ بولیں گے کیسے؟ کہا کہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے کان بولیں گے، اعضاء بولیں گے۔ زبان نے تو بہت بولتی ہے یہاں پر، اب وہاں بند کر دیا جائے گا، تو وہاں پر بندہ حیران ہوگا، پھر ہاتھ سے کہے گا اے ہاتھ تو کیسا بدبخت ہے، سردی گرمی سے میں تجھے بچاتا تھا اور تو آج میرے خلاف ہے۔ آنکھ سے کہو گے میں تمہیں کیا کیا کرتا تھا، کیا حفاظتیں کرتا تھا میں، تم نے آج میرے خلاف ہو گئے۔ اسی لیے کہا کہ اس ہاتھ کو، اس کان کو، اس جسم کو اس جگہ پہ خرچ کر دے جہاں تجھے واپس لوٹایا جائے، نہ خرچ کر وہاں پر کہ جہاں ضائع ہو جائے، کیونکہ یہ ہاتھ کی تو حفاظت کرتا ہے، ٹانگوں کی حفاظت کرتا ہے، جسم کی، آنکھ کی، سر کے بالوں سے لے کر ناخون تک تو حفاظت کرتا ہے۔ زبان کی کبھی تو نے حفاظت نہیں کی، کبھی منہ میں گٹکا ڈالا جا رہا ہے، کبھی سگریٹ پیا جا رہا ہے، کبھی پان کھایا جا رہا ہے، کبھی ہیروئن اور چرس اور پاؤڈر وغیرہ، کبھی شراب، کبھی غیبت، کبھی گالی، کبھی برائی، کبھی جھوٹ۔ زبان کی کبھی تو نے حفاظت کی ہی نہیں ہے، زبان کی تو نے حفاظت نہیں کی، تو نے ہاتھ کی حفاظت کی، یار ہاتھ محفوظ رہے، پاؤں محفوظ رہے، جسم محفوظ رہے۔ اس زبان کی تو نے کبھی محفوظ، اس زبان میں کینسر ہوا، حلق میں کینسر ہوا، منہ کا کینسر ہوا، ہاتھ میں کم کینسر ہوتا ہے، ٹانگ میں کم کینسر ہوتا ہے، لیکن جب بھی دیکھا گیا منہ کا کینسر ہے، زبان کا کینسر ہے، دماغ کا کینسر ہے، کیا وجہ؟ کہ تو نے اس کی حفاظت دنیا میں نہیں کی، تو اللہ کہتے ہیں مجھے ضرورت، تو نے تو اس کا کام لے لی ہے نا، اب آ میں تجھے بتاتا ہوں، تو سمجھے گا کہ میں اب زبان سے بولوں گا کہ نہیں، اب تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پیر بولیں گے، تیرے کان بولیں گے، تیرے اعضاء بولیں گے، لو بولیں گے، یہ گواہیاں دیں گے۔ اس لیے کہ اس ہاتھ کو اور یہ ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باتیں کہ جب کل ہمارے خلاف ہوں گی تو کیوں نہیں اس ہاتھ کو ہم استعمال کریں، اس آنکھ کو ہم استعمال کریں، اس کان کو ہم استعمال کریں، اس ٹانگوں کو ہم استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، محبوب لولاک فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہو، جب بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیسے ہو جاتا ہے؟ اب آئیے، کتنا پیار ہے میرے رب کا، ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی ہے محبت کرنے والا؟ ارے ماں کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے فقیر محمد بھائی، ماں کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو میرا ہو گیا نا، خالی میرا نہیں، اب سن میں کیا کہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ سن، اب تو میرا ہو گیا نا، تو زبان تیری ہے، طاقت میری ہے، میں تیری آنکھ بن گیا، تیرے کان بن گیا، تیرے ہاتھ بن گیا، تیرے ٹانگیں بن گئی، تیری زبان بن گئی۔ اتنا پیار کہ اپنی تمہاری زبان، ہمارے کان ہمارے ہیں، آنکھ ہماری ہے، ہاتھ ہمارے، ٹانگیں ہماری۔ رب کعبہ کائنات فرماتا ہے کہ جب تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا ہوں، اب تو بولے گا، تو طاقت میری ہوگی، آنکھ تیری ہوگی، طاقت میری ہوگی، کان تیرے ہوگی۔ اب پھر وہ نظر آ رہا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ اچانک آواز دیتے یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ کون سا موبائل تھا ان کے پاس؟ کون سا نیٹ تھا ان کے پاس؟ کون سا وائرلیس تھا ان کے پاس؟ کون سی بجلی کا ایسی کوئی آلہ تھی ان کے پاس؟ کوئی چیز مولانا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن یہ آواز پہنچی کیسے؟ اور پھر پوری کائنات میں لوگ سن لیتے، یہ آواز دشمن بھی سن لیتے، بھئی لوگ کہتے ہیں نا ایسی بات کرو، دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، کوئی اور نہ سن لے۔ تو یہ آواز صرف سنی، عمر بولے، سامعین نے سنی جو سامنے تھے، اور ساریہ نے وہاں سنی، درمیان میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو یہ آواز نہیں پہنچی۔ ڈائریکٹ گئے نا، جیسے ہم کال ملاتے تو کال اسی کو جائے گی جس کو ہم کر رہے ہیں، دوسرے کو تو نہیں جائے گی۔ تو
تو کار جس کو ملائی تھی ساریہ کو ملائی تھی، تو ساریہ کے سامنے جو بیٹھے تھے انہیں تو تعجب ہوا کہ دوران خطبے میں غیر کلمات کیسے، انہیں تعجب ہوا، لیکن وہ آواز عمر ابن خطاب ناوند میں جو مدینہ منورہ سے کئی کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں تو اور زیادہ فاصلہ تھا، پہاڑیں تھے مختلف، کچے ریگستانیاں تھی مختلف تھی، تو وہاں پر وہ آواز ساریہ کو پہنچتی ہے اور ساریہ آ کر خبر دیتا ہے کہ عین جمعے کے وقت اگر عمر ابن خطاب امیر المؤمنین کی آواز نہیں آتی تو آج ہم قیدی بن کر آتے، آج ہم جنگ ہار کر آتے۔ زبان عمر کی ہے لیکن یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر سماعت ساریہ بھی دیکھیں نا، عمر کی زبان چل رہی ہے لیکن سماعت ساریہ بھی دیکھیں کہ وہ آواز کیسے سن لی۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اپنی سوچ، اپنی زبان، اپنی خیال کو مضبوط رکھو، نہ سمجھو کہ ہم صرف زبان، نہیں ایسی بات نہیں، ہاتھ کو بھی، کان کو بھی، آنکھ کو بھی، سوچ کو بھی، خیال کو بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، اپنے خیال کو اچھا رکھیں۔ وقت جہاں ہم نے دینا ہے، جہاں ہم نے وقت دینا ہے تو پھر اس وقت کو یاد کہ خالص وقت ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے کس ارادے سے نکلے، آپ ارادے سے نکلے اپنے گھر سے کہ میں نے آستانہ جانا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے، پھر درمیان میں کوئی عمل نہ کیا، سیدھے درود پاک تک آئے اور سیدھے واپس گھر چلے جائے، اس کے بعد دوسرا عمل کرے، پھر آپ فیوض و برکات دیکھیں، پھر یہ فیوض و برکات دیکھیں کہ خالصتاً، یہ نہیں کہ یہاں بھی بولوں گا وہاں بھی بولوں گا چلتے چلتے، ایسا کام نہ کریں، خالص بن کر صرف اس کام کے لیے آئے۔ اس لیے کہتے کہ جب حج عمرے کے لیے جاؤ تو صرف حج عمرہ کر کے آؤ، حج عمرہ کر کے آؤ، نہ کہ تفریح بھی ساتھ میں کرو، شاپنگ بھی ساتھ میں کرو، فلاح بھی ساتھ میں کرو۔ علماء منع نہیں فرماتے، منع نہیں ہے، لیکن ایک اخلاص کا تعلق کچھ اور ہے کہ فقط میرا صرف یہی کام تھا، اس کے علاوہ میرا نہیں۔ آپ یہ سوچ کر دیکھیں، انشاءاللہ کامیابی۔